کراچی میں اکثر تقریبوں میں آتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کراچی کے شہری بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ میں نے نعرہ لگانا ہے اور آپ نے جواب میں بلاول کہنا ہے۔ یہ شہر ہے سارا بلاول، یہ شہر ہے سارا، یہ شہر ہے سارا، غریب کا نعرہ، کسان کا نعرہ، طلبہ کا نعرہ، ملیر کو پیارا، ملیر کو پیارا، شرکی پہچایا، شرکی پہچایا، کراچی ہے سارا، کراچی ہے سارا، کراچی ہے سارا، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، نعرہ بھٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو۔ ویسے میں ملک بھر میں اور صوبے بھر میں جب سے سیاست میں آیا ہوں تو سیاست کا ایک جو پہلو ہے وہ عوام کے لیے کام کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، اس میں منصوبے مکمل کرنا کا ذمہ داری ہوتا ہے۔ تو میں تو ملک بھر میں، صوبہ بھر میں مختلف منصوبے کا افتتاح کرتا آ رہا ہوں، لیکن جب بھی میں کراچی کا منصوبہ کا افتتاح کرتا ہوں تو مجھے خصوصی خوشی ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ آخر میں تو کراچی میں پیدا ہوا، لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میرے آنکھیں کھلی تو کراچی میں کھلی، پہلا سانس لیا تو کراچی میں لیا۔ تو اس لیے جب بھی ہم کراچی کا کسی منصوبہ کے افتتاح کرتے ہیں تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے لے کے آج تک کی حکومت نے جتنے منصوبے کراچی میں افتتاح کیا وہ تاریخ میں نہیں ہوئے ہیں۔ جتنے ترقیاتی منصوبے 2008 سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں شروع کیے، مکمل کیے، وہ منصوبے آپ گنوا دیں کہ 1947 سے لے کے 2008 تک جو اس شہر میں کام ہوا، اور 2008 سے لے کے آج تک جو اس شہر میں کام ہوا، چاہے وہ 1947 سے لے کے 2008 تک آپ گنتی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شہر میں اگر ترقیاتی کام ہوا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ اگر اس شہر کو سٹیل مل کا تحفہ ملا تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی شہر کو اور پاکستان کی معیشت کے لیے یہ تحفہ دیا کہ پاکستان سٹیل مل کا تحفہ دیا۔ اور اگر وہ پاکستان سٹیل مل پہلی دفعہ پروفیٹیبل منصوبہ بنا، اپنے لیے منافع کمانا شروع کر دیا، تو وہ تب تھی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی۔ اگر کراچی شہر کو یہ پورٹ کا منصوبہ ملا تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس شہر کو وہ منصوبہ دلوایا تھا۔ اگر اس شہر میں شارع فیصل بنا، اگر اس شہر میں لیاری ایکسپریس وے بنا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ترقیاتی منصوبے، یہ تاریخی منصوبے اس شہر کو دیے ہیں۔ اگر اس شہر میں مفت اور معیاری علاج ملتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے پاکستان کا سب سے ترقی کرنے والا شہر کراچی ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے
کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں ہمارا کراچی میں آ کے بسنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دل کھول کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہمارا شہر میں کام کرے، آئے ہمارا شہر میں ہمارا دارالحکومت میں آ کے محنت کرے، روزگار کرے، اور اس شہر کی معیشت میں، اس صوبے کی معیشت میں، اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرے۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی نہ صرف اس ملک کا کمرشل کیپٹل ہے، مگر اس ملک کا اگر کوئی ہیلتھ کیئر کیپٹل ہے تو وہ یہ کراچی شہر ہے، اور وہ بھی آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے۔ ہم نے اس کراچی شہر کو NICVD کا جو ادارہ ہے، جو ہاسپٹل ہے، وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو یہ ذمہ داری ملی کہ اس تاریخی ہاسپٹل کا خیال کیا جائے، اور میں ہر کسی کو دعوت دیتا ہوں، میں اپنے مخالفین کو دعوت دیتا ہوں، سیاسی مخالفین، ویسے تو مخالفین ہوتے نہیں، کہ آئے حساب کرے کہ وہ NICVD کا حال 18ویں ترمیم کا پہلے کیا تھا اور 18ویں ترمیم کے بعد کیا بنا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کا ادارہ بن چکا ہے، اور یہ ادارہ اس شہر کا ایک ٹکڑا تک محدود نہیں رہا۔ اس ادارہ کا جال ہم نے اس پورا شہر میں، اس پورا صوبہ میں پھیلایا ہے، تاکہ اس صوبے کے غریب عوام کے دروازوں تک میں مفت اور معیاری علاج پہنچا سکوں۔ کراچی کا ہر ضلع میں ہم نے چیسٹ پین یونٹ کھولا، کراچی کے مختلف اضلاع میں ہم نے ان کا وہ سیٹلائٹس کھولے، اور اس صوبے کے غریب عوام کے دروازوں تک میں مفت اور معیاری علاج پہنچا سکوں۔ کراچی کا ہر ضلع میں ہم نے چیسٹ پین یونٹ کھولا، کراچی کے مختلف اضلاع میں ہم نے ان کا وہ سیٹلائٹس کھولے، اور اس صوبے کے مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم نے NICVD کو سیٹلائٹس بنا کے، ہاسپٹلز بنا کے ان کا لنک بنائے ہیں، اور اب عالمی سطح کا علاج NICVD کی صورت میں، SIUT کی صورت میں، NICH کی صورت میں، JPMC کی سائبر نائف کی صورت میں، مختلف جیمز کی صورت میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی صورت میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مفت علاج کی بندوبست، یہ صحت کی سہولت، یہ مفت علاج کی سہولت سب سے پہلے کراچی شہر کے عوام کے لیے، اور اس کے بعد باقی صوبے کے عوام کے، ملک کے عوام کے لیے ہم نے بندوبست کیا تھا۔ اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ منصوبہ، وہ خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دیکھی تھی، اس لیے میں اگر سیاست میں آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل جدوجہد کو مکمل کرنا ہے۔ شہید بی بی کو وہ موقع نہیں دی گئی، 1988 میں حکومت بنی، ایک سال کی حکومت، وہ بھی کیسی حکومت، اور پھر کیسے ہمیں نکالا گیا، پھر 1993 سے 1996 تک جو حکومت چلی، اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو پھر سے نکالا گیا، اور محترمہ بینظیر بھٹو دورات میں آئی تھی تو تیسری بار وزیر اعظم بننی تھی، اور نہ صرف اس ملک کو ایک عالمی طاقت بنانی تھی تو اس کو شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب 1988 میں یا 93 میں کراچی کے منصوبے کے لیے کراچی پیکج کے اعلان ہوا، جس میں لیاری ایکسپریس وے بھی تھا اور یہ ملیر ایکسپریس وے بھی تھا، تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جیالہ کے لیے، اور میرے لیے بطور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے کے حیثیت میں ایک فخر کی دن ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہ یہ خواب ہم نے ہے۔
میں جنوری 2025 میں نے اس منصوبہ کا جنوری 2025 میں منصوبہ کا پہلا فیز کا افتتاح کیا. جون 2025 میں سی ایم صاحب ہم نے بنایا ہے ویسے ہی جیسے ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی کہ تھر کول سے تھر کے مقامی عوام کو معاشی فائدہ ہو, اس صوبہ کو معاشی